کہ داتا حضور جب یہاں آئے ہیں، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ یہ راوی کے کنارہ، یہ جہاں آج آپ کا مزار ہے یہ راوی کا کنارہ تھا، یہاں آپ نے ڈیرا لگایا اور یہاں تشریف لا کر آپ نے اپنے ہاتھوں سے ایک مسجد تیار، کچی اینٹوں سے ایک مسجد بنائی تھی۔ یہ جو ابھی مسجد تعمیر ہوئی ہے وسیع تر، اس سے پہلے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، جو بزرگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ داتا حضور کے مزار کے یہ جو جنوب مغربی کونا ہے، جنوب مغربی کونا، یہاں ایک مسجد تھی، وہ سرخ اینٹوں کی بنی ہوئی ایک مسجد تھی۔ یہ اس جگہ پہ بعین ہی اتنی جگہ پہ اور اسی جگہ پہ بنی تھی جہاں داتا حضور نے اپنے ہاتھوں سے کچی اینٹوں کی مسجد بنائی تھی، اور اس کا رخ جو ہے عام مسجدوں کے ہٹ کر، عام مسجدوں سے ہٹ کر قدر جنوب کی جانب تھا۔ اس وقت کے علماء انہوں نے جب اس مسجد کے قبلہ کو دیکھا تو اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ اس کا رخ جو ہے وہ مغرب سے قدر جنوب کی جانب ہٹا ہوا ہے، تو یہ قبلہ صحیح نہیں ہے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش لہرام نے فرمایا، کسی نماز کا تذکرہ کیا کہ فلاں نماز میں آ جانا اور میرے پیچھے وہ نماز پڑھنا۔ سب کو جس کو پتہ چلا وہ چلا آیا، علماء، بہت سے علماء بھی آئے، علم حید کے ماہرین بھی آئے، جو آج بڑے ایگزیکٹلی بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ اس جگہ ہے۔ اب تو یہ آپ کے جدید ٹیکنیک نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، گھر بیٹھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان نقشوں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہ کوئی چیز نہیں تھی، تو یہ کہا حضور یہ قبلہ کچھ جنوب کی جانب ہے، تو آپ نے فرمایا نماز میرے پیچھے پڑھنا۔ نماز کی ادائیگی جب ہو چکی تو آپ فرمانے لگے، متوجہ ہوئے، فرمانے لگے کہ میری اس مسجد کے محراب کی طرف دیکھو۔ سب کی نگاہیں اٹھی، محراب کو دیکھا تو وہ تمام حجاب اٹھ گئے جو بیت اللہ اور اس مسجد کا درمیان تھے، اور انہوں نے مشاہدہ کیا کہ محراب کے عین قائمہ زاویے پر بیت اللہ موجود تھا۔ تو یہ اللہ عز و جل نے ان بندوں کو یہ نگاہ عطا کر رکھی ہوتی ہے۔ ہم تو آج آلات کے ذریعے سے دیکھتے ہیں اور دور و دراز کے، یہ تصدیق ہے اس بات کی، آج کے آلات، آج کی سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ عز و جل کے ان نیک بندوں کی نگاہوں سے واقعی کوئی چیز اوجھل نہیں تھی۔ یہ بیٹھے ہوئے دیکھ لیتے، جو آدمی آنے والے کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیا خیالات آ رہے ہیں، کیا وساوس گزر رہے ہیں، کیا سوچ رہا ہے، کیا لے کے آیا ہے، ان سے یہ قرب و بود کی چیزیں کیسے اوجھل ہو سکتی۔ تو حضور سیدنا داتا گنج بخش علیہ الرحمہ یہاں آ کر آپ نے ڈیرا لگایا اور یہی مدرسہ قائم کیا ہے۔ آپ باقاعدہ طور پہ درس نظامی یہاں مدرسہ بنایا تھا، پڑھاتے رہے ہیں۔ پڑھانا اس وقت چھوڑا ہے، ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آیا جس کا آپ کو صدمہ ہوا، اس کے بعد آپ نے پڑھانا پھر چھوڑ دیا اور
یہ دوسری طرح تبلیغ رشد کی طرف چل دیے۔ ہوا یہ تھا، طلباء پڑھ رہے تھے، یہ درس نظامی جس میں یہ علماء پڑھتے ہیں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کرتے کہ لیکچر دیا اور چلے گئے، جو سبق پڑھایا ہوتا ہے اگلے دن سنتے بھی ہیں۔ تو کسی بچے سے، طالب علم سے کوئی سبق آپ نے سنا، اسے آیا نہیں، غفلت ہوگی کو نہیں آیا، تو ایسے ہی آپ نے نگاہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تو وہ تڑپنے لگا اور جان دے دی۔ آپ کو بڑا صدمہ ہوا، اس کے بعد آپ نے یہ پڑھانا چھوڑا ہے، اور پھر جس طرح سے رشد و ہدایت کے منصب پہ آپ فائز رہے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ لاہور کا اس وقت جو راجہ تھا، جو اپنے مسلک میں اس قدر پختہ تھا کہ وہ یہ بات کہتا تھا کوئی شخص مجھے زیر نہیں کر سکتا، پھر ایک وقت آیا کہ وہی شخص آیا اور آپ کے قدموں پہ اس کا سر تھا اور کہہ رہا تھا حضور مجھے کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل کر لیں۔